موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا. اس نے کوئی بک لکھی ہے, تو کسی نے اس کی کتاب پڑھ کے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. میں نے براہ راست اس کی کتاب نہیں پڑھی, نہ اس کا کوئی لیکچر سنا, لیکن ایک قریبی ریلیٹیو ہیں, انہوں نے اس کی کتاب پڑھی تو مجھے بتایا کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ٹینشن ختم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. وہ بھی ٹینشن ختم کرنے کے بہت طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں نا انہوں نے, کہ اس طرح سے بھی ختم ہوگی. اور کمال کی بات یہ, ٹینشن ختم کرنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ خود کھمبے سے لٹک کے یعنی چپک کے مر رہا ہوتا ہے وہ, بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں. کہیں آپ کہیں وہ فلاں تو تھا, وہ تو نہیں لٹکا تھا, نہ وہ چپکا تھا. تو اس نے کہا ٹینشن ختم کرنے کا ایک بہت, یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جس بات کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہے وہ آپ کی ٹینشن ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں خام خواہ میں دوسرے کی ٹینشن آپ نے اپنے سر لی ہوئی ہے. اور اس میں مثال دی بیٹی کی شادی. گورا مثال کیا دے رہا ہے کہ آپ اگر بیٹی کی شادی کی ٹینشن سے پریشان ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیٹی کی ٹینشن ہے, یہ آپ کی ٹینشن آپ نے بلا وجہ اپنے سر لی ہوئی ہے. یہ تو اس کا کام ہے بھائی, تو نے شادی کرنی ہے. کیا خاندانی حل بتایا کہ نہیں بتایا؟ سبحان اللہ. تو اور ہمارے ہاں زیادہ تر سنا انہی کو جاتا ہے, موٹیویشنل اسپیکرز کو. کہتے ہیں گورا ہے, یہ زبردست موٹیویٹ کرے گا, اور بھائی جان یہ تمہارے دلوں سے تمہاری بیٹیوں کی ٹینشن نکال دے گا. اب دیکھو, انہوں نے چونکہ معاشرے کو سیدھا نہیں کر سکتے, وہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ بیٹی کی ٹینشن لو لیکن اس کا حل یہ ہے, تو دنیا میں کسی کا باپ بھی یہ ٹینشن حل نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آپ حل کی طرف جاؤ گے, آپ اس حل کو آپ تو مانو گے, آپ کی بیٹی نہیں مانے گی. وہ کہے گی ابا ٹاٹا, جا رہی ہوں میں. تو ان کو پتا ہے بیٹی کو کنٹرول میں لانا اس معاشرے میں کسی کے باپ میں دم نہیں ہے. لہذا انہوں نے ٹینشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ بتایا کہ جو بیٹی کی ٹینشن ہے وہ بیٹی کو رہنے دو, وہ آپ نہ لو. یہ زیادہ تر موٹیویشن ہمارے ہاں یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ملک میں کیا ہو رہی ہے, ٹرانسفر, اور اس سے ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. صرف اس بیس پہ کہ انگریز موبائل اچھا بناتا ہے, انگریز گاڑیاں اچھی بناتا ہے, انگریز نے جو ہے نا وہ چاند پہ قدم رکھ لیا, تو اب ساری چیزیں کس سے لینا شروع کر دیں. بھائی انگریز موبائل اچھا بنائے گا, انگریز دکانیں اچھی بنائے گا, انگریز بزنس اچھا بنائے گا, انگریز انسان اچھا نہیں بنائے گا. انسان اچھا تو اسلام ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, اور قرآن نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے. قرآن نے دعویٰ کیا ہدی للمتقین, جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے, گائیڈنس چاہیں گے کہ زندگی کیسے گزاری جائے, اچھا انسان کیسے بنا جائے, ان کو گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. انگریز کو بھی, جاپانیوں کو بھی, فرانسیسی کو بھی, مسلمان کو بھی اچھا انسان بننے کی گائیڈنس قرآن کے علاوہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. اس لیے اس پر کسی کا قبضہ بھی نہیں ہے.